الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں جو جناب صدیق اکبر کا خادم ہے وہ بلند آواز سے آمین کہیں، یہ دعا بھی ہے، محبت بھی ہے۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ یہ تو میرے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے فیصلہ فرما گئے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات افضل اور اعلیٰ ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کسی کے بک بک کرنے سے ان کی شان گھٹ تو نہیں ہو، کم تو نہیں ہو سکتی، یہ اپنی لا علمی، کم علمی اور بدبختی تو ہو سکتی ہے، ورنہ جس کو میرے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کے بعد افضلیت کا لقب دیا ہو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ رسل اور
انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا؟ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ عزیزان محترم، حمد و صلوات کے بعد جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ماہ جمادی الاخر کے حوالے سے آج بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال سے کچھ کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مرتبہ، مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دوزخ کی آگ سے اسے دور رکھا جائے گا، وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ کا شان نزول جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رب کائنات کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ آیہ مبارکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ایک غلام کو لٹا کر، ننگی پیٹھ کر کے، گرم ریت پہ لٹا کر، سینے پہ بہت بڑا پتھر رکھ کر خوب اسے مارے جا رہا ہے، اور وہ غلام، وہ بندہ، وہ شخص احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حالت اس کی دیکھی نہ گئی، وہ اتنا زور زور سے اسے مار رہا تھا، لیکن قربان اس عاشق صادق پر کہ اس کی زبان سے وہی احد احد کے نعرے لگ رہے تھے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا تھا وہ کہ تو ہمارا دین چھوڑ کر، ہمارا مذہب چھوڑ کر، ہمارے بڑوں کو چھوڑ کر تو کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن میں کبھی انکار نہیں کروں گا اس بات سے، جو دعویٰ میں نے کیا اس پر قائم ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آہ و بقا اور یہ سزا، یہ مصیبت مجھ سے دیکھی نہ گئی، میں آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مار مار کے تھک گیا، پھر میرا وہاں سے گزر ہوتا ہے، میں جا کے چھپکے سے اس عاشق صادق سے ملا اور میں نے کہا کہ بات سن، اگر حکمت عملی کے طور پہ
تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا تو مان لیا ہے، اس کو اپنا نبی رسول مان لیا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے یہ دعویٰ نہ کر، کیونکہ ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، اس کے سامنے دعویٰ نہ کر۔ جب تو اس کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے اسے اور آگ لگتی ہے، یہ بھڑک اٹھتا ہے، تجھے مارتا ہے، یہ مار ہم سے نہیں دیکھی جاتی، یہ مار ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ جناب صدیق اکبر کو حضرت بلال نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل ایسا ہی کروں گا، میں کل ایسا ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کل دوبارہ میرا وہاں سے گزر ہوا، پھر میں نے وہی حالت دیکھی، وہ اس کا آقا اسے مار رہا ہے اور پھر حضرت بلال احد احد پکار رہا ہے۔ عشق اور مستی کی یہ موج، عشق اور مستی کا یہ عالم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر شام کو ملنے جاتے ہیں۔ بلال، میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ اس کے سامنے اعلیٰ اعلان مت کہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھ سے یہ چھپایا نہیں جاتا، جب اسے دیکھتا ہوں میرا عشق اور بھڑک اٹھتا ہے، میرا عشق اور بھڑک اٹھتا ہے، اور اس لیے احد احد کے نعرے لگاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر اور ننگی پیٹھ لٹا کر، بڑا وزنی پتھر رکھ کر، جب آپ پر ظلم و ستم کیا جاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرایا کرتے تھے۔ امیہ کو اور آگ لگتی تھی اور چڑھتا تھا کہ بلال، میں تجھے سزائیں دے رہا ہوں، تو ہنستا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا معلوم اس مستی کا، اس کیف کا، اس سرور کا، جب اس نام پہ تو مجھے سزا دیتا ہے، مجھے اور مزہ آتا ہے، مجھے اور مزہ آتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اے امیہ، تو اپنا کام کرتا جا، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اتنا ظلم و ستم مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اوج ایمان کا ایک باز کافر الوؤں کی مصیبتیں سہ رہا ہے، ایک جانباز آپ کا، ایک عاشق آپ کا کافر الوؤں کی مصیبتیں سہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہوا یہ ظلم و ستم نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، پھر کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضرت بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، حضرت بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ جب سودا ہونے لگے، اے صدیق مجھے بھی شامل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا، ایک شام میں بنو امیہ کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے دستک دی، امیہ سامنے آیا اور میرا اور اس سے سودا شروع ہوا۔
اس نے کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا تو اس غلام کو اتنے دکھ کیوں پہنچا رہا ہے، اتنی تکلیفیں کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے تو پھر خرید لو، اگر زیادہ احساس ہو رہا ہے تو خرید لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ امیہ کہتا ہے تو کیا دے گا؟ فرمایا اس سے اچھا میرے پاس ایک غلام ہے، خوبصورت ہے لیکن دل کا کالا ہے، یعنی دل میں کفر کی سیاہی ہے، اس کے بدلے میں تجھے وہ دینا چاہتا ہوں، کیا تجھے سودا قبول ہے؟ اللہ اکبر۔ امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت اور دلچسپی سے یہ سودا کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کیا دے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اشرفیاں بھی ہیں، میں اشرفیاں جھولی بھر کے اس کے بدلے میں دوں گا اور اپنا ایک خوبصورت غلام بھی دوں گا، اشرفیاں بھی دوں گا۔ امیہ نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے کالے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، بڑے بڑے موٹے ہونٹ تھے، دیکھنے میں عزیزان محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکل و صورت نہ تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدلے میں حسین خوبصورت غلام بھی دیتے ہیں، اشرفیاں بھی دیتے ہیں، اور سودا منظور کر لیا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اور خرید کر جب اس کے دربار سے نکلنے لگے، امیہ نے کہا لگایا، مذاق کرتے ہوئے ہنسا، اس نے کہا کہ صدیق اے ابو بکر تیرا سودا تو خسارے میں گیا، تو ایک کالے غلام کے بدلے خوبصورت غلام دے کے جا رہا ہے اور اشرفیاں بھی دے کے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیہ میں گھاٹے میں نہیں بلکہ گھاٹے میں تو گیا ہے، ارے اگر زیادہ تو تقرار کرتا میں پوری جائیداد بھی اپنی سامنے حاضر کر دیتا، اس غلام کو خریدنے کے لیے میں جائیداد بھی حاضر کرنے کو تیار تھا، اگر تو اس سے زیادہ اصرار کرتا میں جائیداد دینے کے لیے بھی تیار تھا، تو ہار گیا میں جیت گیا، تو ہار گیا میں جیت گیا۔ تو عزیزان محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ بلال حبشی جو امیہ کے ہاتھوں میں عہد عہد کے نعرے لگا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق اور مستی میں، اس محبت میں آگ بھی سہ رہا تھا، لاٹھیاں بھی سہ رہا تھا، تپتی ریت بھی سہ رہا تھا، اپنی چربی بھی پگھلا رہا تھا، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، بے ساختہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب نگاہ پڑتی ہے، آپ چیخ مار کر زمین پر اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اور مستی کا یہ پروانہ، عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے تجھے کہا تھا نا کہ حضرت بلال کی خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا، حضرت بلال کی خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال بھی آپ کا غلام، صدیق بھی آپ کا غلام، صدیق بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام، ہم دونوں آپ کے نوکر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد کرتا ہوں، بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ عزیزان محترم وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں سب کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا سب سے زیادہ نفع جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ اور آج فتنے اتنے اٹھ گئے کہ زبانیں اتنی بے باک ہو گئیں،
آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر ایک عورت بک بک کر رہی ہے۔ میں عدالت جانے کو تیار ہوں، ذرا اپنی شکل دیکھ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وکالت کرنے والی، ذرا اپنے چہرے کو دیکھ کہ سیدہ کائنات کے دوپٹے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، کبھی غیر محرم نے دیکھا، آج تو بے باک ہو کر، بے پردہ ہو کر پوری دنیا کو اپنا مست چہرہ دکھا کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنا چاہتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام فرما گئے کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے کوئی ایسا شخص جس کی نیکیاں اتنی ہو جتنے آسمان کے ستارے؟ میرے آقا علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، ہاں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں مغموم ہو گئی کہ میرے بابا جان صدیق اکبر کا نام لیں گے میرے آقا علیہ السلام، تو میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا، خاموش ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سمجھا میرے والد کا آپ نام لیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے والد ابو بکر کی ایک نیکی غار ثور والی ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں قرآن نازل ہو رہا ہو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے سچ کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، میں نے زمین و آسمان کی سیر کی ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، تمام انبیاء سے ملا ہوں، میں نے رب کا دیدار کیا ہے، تو سب سے پہلے جس کو آگ لگی ابو جہل، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ابو جہل کو پتا چلا، اللہ اکبر، وہ دوڑا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ یہ بڑا دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ سے محبت کا، یہ بڑے تعریف کے گن گاتا ہے رسول اللہ کے، آج میں اس کو کہتا ہوں کہ اب بتا کیسے ہوگا؟ یہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، 6 مہینے کی مسافت ہے، پھر 7 آسمان کی سیر کیسے کی، جنت کی سیر کیسے کی، سدرۃ المنتہا کیسے گئے، یہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابو جہل دوڑا ہوا آیا اور ابوبکر صدیق سے مل کر کہتا ہے کہ ایک بات پوچھوں، کیا کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی 7 آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی تو تعریفیں کرتا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، میں نے زمین و آسمان کی سیر کی ہے، میں نے جنت و دوزخ کو دیکھا ہے۔ میرے صدیق نے فرمایا اے ابو جہل، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ میرے محبوب نے کہا ہے، ابھی ملے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ارے میرے محبوب نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تبھی میرے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ شخص وہ ذات جو سچ لے کر آئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچ اور حق لے کر آئے، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ مرتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔